ادھر سلیکشن جو ہے کمیٹی کے تھرو ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فیوریٹ بندہ ہے, یہ میرے چاچے کا پتر ہے, یہ آگے آ جائے گا, یہ مامے کا پتر ہے, اس کو پیچھے کر دو. ایسا نہیں ہے. کمیٹی بنی, اس میں کینڈیڈیٹس کے نام لیے نہیں گئے کہ آ جاؤ اپنے نام دو. اس میں پاس جایا گیا ان کے پاس کہ یار آپ پلیز آ جاؤ الیکشن لڑ لو. لوگ کہتے تھے نہیں ہم نے الیکشن, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم الیکشن کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نائب صدر کا کینڈیڈیٹ اس وقت کیسے بنا. کہتے نہیں اصل میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ جس نے پیپر جمع کرائے تھے وہ بھاگ گیا, تو آپ آ جاؤ. ہم نے کہا جی ہم الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں. میں بتاؤں 21 اگست کو الیکشن تھا, 19 اگست کو مجھ پہ ایف آئی آر ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی آئے, الیکشن آفس آئے, بیٹھے, الیکشن لڑا, پورا دن ادھر گراؤنڈ میں موجود رہے. اسی گراؤنڈ حالانکہ میں تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نئے نئے گروپ آ رہے ہیں, برادری آ گئی, کشمیر برادری آ گئی, جٹ برادری آ گئی, کوئی اور برادری آ گئی. تو اس طرح یہاں پر میرے خیال میں 50+ سے قریب تو یہاں پر برادریاں رہتی, کیونکہ یہ اسلام آباد ہے نا, یہاں پر ہر سائڈ سے لوگ آئے اور یہاں پر آ کے آباد. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر برادری کو ایک ایک سیٹ دی جائے. 50 سیٹیں یا 100 سیٹیں تو ہے نہیں, یہاں 13 سیٹیں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کوآرڈینیٹر ہے, ہاں, جو ساتھ کام کرنا چاہیے. ہمارے والد نسیم سعید صاحب, ان کا ایک چیز ہے کہ جو بندہ ولنگ ہے کام کر, چاہے وہ ذمہ دار برادری سے ہے, ڈیلر برادری سے ہے, ریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس کے لیے سیٹیں بے تحاشا ہیں. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ سید ظاہر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری ذیشان گل صاحب, جو کہ سابق جوائنٹ سیکرٹری 1 جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن اسلام آباد ہیں. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں, جو کہ آج کل خاص طور پہ الیکشن کا دورہ ہے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. آج کل بہت چرچا چل رہا ہے الیکشنز کا بھی, پھر الیکشن کے ساتھ ساتھ البدر انقلاب گروپ کا ایک چرچا ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ ساری عوام یہ پوچھنا چاہے گی کہ یہ چرچا کیوں ہے, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, اور اتنا شور, اتنا جو ہے وہ پاپولیرٹی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو البدر انقلاب گروپ کے حوالے سے کیا, میں وہ سٹارٹ اپ آپ کو لے لوں, تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ البدر انقلاب گروپ بیسیکلی گروپ لانچ ہوا تھا, یہ تقریباً سمجھے 2018 میں سٹارٹنگ ہوئی تھی, 17-18 میں اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی. یہ بیسیکلی عوامی گروپ ہے, عام عوام ہے اس میں, عام رائشی, ڈیلر اور متاثرین, ان کا ایک گروپ ہے, کامن لوگ ہیں. اس میں کوئی ایسی ہوتا ہے نا, کوئی سیاسی بڑی طاقت ہو جس نے گروپ کو اٹھایا اور بنایا ہو, تو وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک ایسا گروپ بن گیا, یہ اتنا پھیل گیا کہ اللہ کا شکر ہے اس کے ممبرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو بندہ سمجھتے ہیں نا کہ یار ان بندوں کی قربانی ہے اور ان کا ساتھ دینے کا کوئی مشن ہے, مقصد ہے, اور الحمدللہ لاسٹ ٹینیور میں اتنا اچھا ہر سائڈ پہ ڈیلیور ہوا ہے نا, تو وہ الحمدللہ یہ گروپ اور ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, یہ عوامی مقبولیت حاصل کر چکا ہے. میں اس وجہ سے یعنی آپ سے سوال بھی اس وجہ سے کیا ہے. اچھا, تو اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے, یا کوئی مطلب یہ ایسے ہے کہ یہ میں بتا رہا ہوں عوامی طاقت, اصل میں یہاں پر ایک محافظ نام کا ایک گروپ تھا جو 13-14 سال جو ہے نا وہ سسٹم میں اقتدار میں رہا, اور ان کے سامنے کوئی سسٹم, کوئی گروپ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا, اور کوئی ان کے سامنے الیکشن لڑنے کا سوچتا بھی نہیں تھا. صحیح, کیونکہ ان کے پاس سسٹم تھا, پھر 1122 جعلی ووٹ تھے اور معاملات تھے. یہاں پر سسٹم ان کے مقابلے میں بہت مشکل تھا, وہ اسٹرانگ لوگ تھے, ان کے سامنے کھڑا ہونا امپاسبل تھا. تو اس ٹائم پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ایسے تھا کہ میں 2018 کے الیکشن کا آپ کو بتاؤں. 2018 کے الیکشن میں نائب صدر کا کینڈیڈیٹ تھا. اچھا, ماشاءاللہ. اور میں کینڈیڈیٹ کیسے تھا, اس ٹائم بھی ایک کمیٹی بنی تھی, ابھی بھی ایک کمیٹی بنی ہے, کمیٹی کے تھرو. ادھر سلیکشن جو ہے کمیٹی کے تھرو ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فیوریٹ بندہ ہے, یہ میرے چاچے کا پتر ہے, یہ آگے آ جائے گا, یہ مامے کا پتر ہے, اس کو پیچھے کر دو. ایسا نہیں ہے. ادھر جو لوگ آگے آتے ہیں وہ پراپر کمیٹی سے آتے ہیں اور ولنگ ہوتے ہیں اور سسٹم میں آنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو 2018 کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں ایک کمیٹی بنی, اور اس میں کینڈیڈیٹس کے نام لیے نہیں گئے کہ آ جاؤ اپنے نام دو. اس میں پاس جایا گیا ان کے پاس کہ یار آپ پلیز آ جاؤ الیکشن لڑ لو, آپ پلیز آ جاؤ الیکشن لڑ لو. اور یقین کریں کہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم نے الیکشن لڑنا بھیا, یہ ہمارا کام ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم الیکشن لڑنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نائب صدر کا کینڈیڈیٹ اس وقت کیسے بنا. میں ایسے بنا کہ 4 بجے کا ٹائم تھا یا 5 بجے کا ٹائم تھا, پیپر جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی, اور 5 بجے سب کے پیپر جمع ہو جانے تھے. مجھے آدھا گھنٹہ پہلے کال آتی ہے, اس کمیٹی کے اس ٹائم ممبر تھے
ملک شراز صاحب تھے, نعیم صاحب تھے اور نجف شاہ صاحب تھے. انہوں نے مجھے آخری آدھے گھنٹے پہلے کال کیا, ذیشان بھائی جلدی آ جاؤ, آپ کے پیپر جمع کرنے ہیں نائب صدر کی سیٹ کے لیے. جی جی. میں نے کہا یار میرا تو آپ کے ساتھ جو ہوں تو میں الیکشن کا پلان تو نہیں تھا. کہتا نہیں, اصل میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ جس نے پیپر جمع کرائے تھے, اس کو آج جس نے پیپر جمع کرانے تھے وہ بھاگ گیا, اس کو کوئی فون کالز آئی ہیں, تھریٹس ملی ہیں, وہ بھاگ گیا. اچھا اچھا. تو آپ آ جاؤ. تو میں اس ٹائم جناح گارڈن تھا, میں اس میں آپ کو پتا ہے فارم فل کرو, اس میں تجویز کرنا, تائید کرنا اور گزٹڈ آفیسر کے سائن سب کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ میں نے ود ان 30 منٹس وہ پورے کر کے میں نے F8 جا کے پیپر جمع کروائے. اچھا. اور وہ ان کی سانس میں سانس ہے, شکر ہے ہمارے کینڈیڈیٹ 13 پورے ہو گئے ہیں, ہم پورے 13 بندوں نے پیپر جمع کرا دیے ہیں. پینل بڑی مشکل سے ہمارا پینل بیلٹ پیپر پہ ہم 13 بندوں کے نام آ گئے, تو ورنہ نائب صدر مس ہو جاتا. جی جی. پھر ان کے ساتھ الحمدللہ چلے, ساتھ دیا ہر چیز میں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ کمزور سی ٹیم تھی, ہم جی جی کام تھی ٹانگوں کے ساتھ سامنے آئے, لیکن عوامی خدمت کی وجہ سے آپ عوام کی جنون اس طرح سے لوگ سامنے کھل کے نہیں آتے تھے. جی جی. کیونکہ ایک تھا نا, ایک ظاہر ایک طرف ایک بہت بڑا سسٹم اور ایک طرف یہ عام سے لوگ, تو وہ بڑا مشکل تھا. پھر اللہ پاک نے کرم کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ دیا. ساتھ دیتے دیتے پھر یہ پوزیشن ہوگی کہ جب پھر 2 گروپوں کا مرجر ہوا, جس میں ہمارے میجر آفتاب صاحب ہے, اچھا, اور یہ جو ہے نا ساتھ ان کے گلشیر صاحب تھے فائنانس سیکرٹری. یہ 3 بندے ہمارے گروپ میں. اس میں پھر میں نے, باجد سائی صاحب اس ٹائم فائنانس سیکرٹری تھی, انہوں نے خود, اور ہمارے کرامت صاحب تھے اس ٹائم صدر کے کینڈیڈیٹ تھے, اس ٹائم صدر کے کینڈیڈیٹ, انہوں نے سیٹ چھوڑی. اور بشیر کیانی صاحب تھے جوائنٹ سیکرٹری. ہم 4 بندوں نے سیٹ چھوڑی تاکہ ان 4 بندوں کو انٹر کر کے گروپ, کیونکہ مقصد اپنی سیٹ نہیں تھی, مقصد اقتدار نہیں تھا, مقصد اپنی ذاتی پریز نہیں تھی. تو وہی میں بتا رہا ہوں, ہمارے پیچھے کوئی ایسا کوئی پاور نہیں تھی. جی جی. لیکن وہ تھا کہ ایک مشن تھا, ایک سوچ تھا کہ ہم نے اس سسٹم کو آزاد کرانا ہے. تو اس کے لیے پھر اینڈ ٹائم پہ مطلب پورا سال ڈیٹ بعد الیکشن ہوئے تھے, سال ڈیٹ ایفرٹ کی, سارا کچھ کیا. ایک دم جو ہے واجد سعید صاحب اس فائنانس سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے فون کیا ذیشان بھائی آ جائیں, کرامت بھائی آ جائیں. ہم گئے بیٹھے, انہوں نے کہا جی آپ الیکشن نہیں لڑے. صحیح. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں. یہ گروپ ہمارا گروپ ہے, ہم کون چھوڑنے والے ہیں, ہم کہاں جائیں گے, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہم سوچتے بھی نہیں. تو وہ ہم آئے, الحمدللہ الیکشن لڑا اور اللہ کا شکر ہے ہم الیکشن جیت گئے. اور لوگ کہتے تھے نہیں جیت سکتے, کہ سسٹم کا کیا نا, 22 جعلی ووٹ اور 7-25 دوسرا ووٹ تھا, بہت مشکل تھا مقابلہ. تو اللہ پاک نے کرم کیا. وہ تو یہ میں بیسیکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گروپ کی بیس ہے, اور یہ ہم لوگ تھے جو ہم آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچے. اچھا ذیشان بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آئندہ ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کی ابھی کیا تیاریاں ہیں؟ کوئی کمیٹی اگر تشکیل دی ہے جو آپ نے الیکشن کمیٹی, تو اس الیکشن کمیٹی کا کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اس کے اندر کیا صورتحال ہے, اور کون سے کینڈیڈیٹس کو لے کے آ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ اچھا ایسے ہے کہ اب جو ہے نا ہمارا گروپ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہو گیا اور بہت لوگ ملیں گے. جی جی جی. میں اس بار کا تو بھی کینڈیڈیٹ پتہ نہیں چلا کتنے ہیں. میں لاسٹ ٹائم کا آپ کو بتاؤں کہ الیکشن سے فوراً پہلے نا پہلی دعوت میں نے اپنے گھر پہ رکھی, چودھری ولا اسٹریٹ نمبر 4. اچھا ماشاء اللہ. ادھر میں نے دعوت رکھی, میں نے انوائٹ کیا جو لوگ ولنگ ہے الیکشن لڑنے کے لیے, انقلاب گروپ کے فارم سے. یہ انقلاب صرف انقلاب گروپ کے جی 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 آ جائیں. تو میرے گھر میں اکٹھے ہوئے 95 پہ 96 لوگ اکٹھے ہوئے. تو شارٹ ٹائم کی میٹنگ تھی, فوراً بلایا ان کو, لوگ پہنچ گئے. اور اس میں پھر جو لوگ نہیں آ سکے نا, وہ سارے کینڈیڈیٹ تھے, اور پلس جو ان کے فون پہ کینڈیڈیٹس کی کال آئی, میں نے 111 بندوں کے نام لسٹ بنی جو ولنگ تھے الیکشن. اچھا ماشاء اللہ. میں پہلی دفعہ کا آپ کو کیا بتا رہا ہوں, 13 لوگ بڑی تعداد ہے یہ, وہ 13 لوگ بھی پورے نہیں ہو رہے تھے, اور ان میں سے لوگ بھاگ گئے تھے. اور یہ 111 اگلی دفعہ ہو گیا 111 لوگوں نے میرے پاس ابھی بھی نام لکھے ہوئے, نام لکھوائے. تو اس بار یہ ہے کہ ابھی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آئے. کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے, واجد سعید صاحب اور کرامت صاحب کی سپرویژن میں کمیٹی بنا دی گئی ہے, 9 رکنی کمیٹی ہے. اور یہ بیسیکلی سلیکشن کمیٹی نہیں, یہ الیکشن کمیٹی ہے. صحیح. جیسے پچھلی انہوں نے یہ اس کا سسٹم نکالا ہے واجد صاحب نے, کہ پہلے جو ہے یہ لوگ اگر 11 کینڈیڈیٹ ہیں, اس میں لیٹ سپوز ہمارے صدر کرامت صاحب ہیں, کرامت صاحب اگر کوئی کہتا ہے کرامت صاحب نہیں ہونے چاہیے, ان کی جگہ کوئی اور نام ہونا چاہیے, تو ہم نے کہا کرامت صاحب کے ساتھ اس بندے کا ہم آپس میں الیکشن کروا لیں گے سوسائٹی میں. اوکے, الیکشن کروا لیں گے, اگر اس سے جو بہتر ہوگا وہ آ جائے, جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ آ جائیں گے. بالکل صحیح. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کام کیے ہوئے ہیں نا, اس کو ٹینشن نہیں ہے. بالکل, اس کو پتا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن چھوٹا الیکشن ہو یا بڑا الیکشن ہو, ہم انشاءاللہ کر لیں گے. پھر سلیکشن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, فیور دینی پڑ جاتی ہے کہ یار اس کا پریشر ہے تو اس کا یہ, اس کا وہ ہے, پھر وہ اس چیز پہ لگا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اسی طرح چلیں گے. حالانکہ لاسٹ ٹائم الیکشن لڑنا
اب تو الیکشن لڑنا اتنا مشکل نہیں رہا, پہلے الیکشن لڑنا بہت مشکل تھا. لاسٹ الیکشن ہوا تھا, 2 دفعہ الیکشن ہوا, ایک دفعہ جھگڑے ہو گئے, بڑا مسئلے مسائل پرچے ہو گئے. وہ میں بتاؤں 21 اگست کو الیکشن تھا, 19 اگست کو مجھ پہ ایف آئی آر ہوگی, مجھ پہ ایف آئی آر ہوگی, اور پوری ہماری ایم سی, حالانکہ میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا, میں اس ٹائم ایم سی میں نہیں تھا, صرف ایک کینڈیڈیٹ تھا, تو مجھ پہ ایف آئی آر ہوگی. اور 21 کو الیکشن تھا, 19 کو ایف آئی آر ہوگی, پلس ہمارے جو کچھ کینڈیڈیٹ تھے وہ اٹھائے گئے, سابقہ ایم سی کے وہ اٹھائے گئے, اور ہم نے پھر مفروری میں پھر ظاہر پرچے ہو جائیں, آپ کو پتہ ہے پھر کیا معاملات. بالکل ایسے. لیکن اس کے باوجود بھی آئے, الیکشن آفس آئے, بیٹھے, الیکشن لڑا, پورا دن ادھر گراؤنڈ میں موجود رہے. صحیح. اسی گراؤنڈ, حالانکہ میں تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ اٹھا کے لے جائیں گے, لیکن میں نے جو ہے نا صبح 7 بجے الیکشن گراؤنڈ میں پہنچ گیا تھا, واجد نسیم صحیح, اور شام کو 7 بجے ہم جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس ٹائم ہم باہر نکلے. زبردست. ٹھیک ہے. اور اس دن الحمدللہ پتہ چلا کہ آج پھر ہم جیت گئے. تو اس کے بعد یہ پھر میں نے بیل لگوائی, پھر اریسٹ ہو گئے, پھر سارا کچھ کاٹا, مطلب وہی اسی طرح ایف آئی اے, پھر اس کے بعد جیل, اور وہ سارا کچھ, مطلب اس سسٹم میں ہو تو یہ چیزیں پھر آپ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس دفعہ کیا عزائم ہیں آپ کے الیکشن جیتنے کے بعد؟ انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ الیکشن پھر آپ کا سارا پینل جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے. تو اس دفعہ کیا عزائم ہے, کیا کمیونٹی کے لیے آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی سب سے پہلی بات تو جو پینل جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی, جو بھی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا صدر سیکرٹری ڈیسائیڈ کریں گے, انشاءاللہ ہم اس کو اوبے کریں گے, اسی کے حساب سے چلیں گے. گروپ ہمارا البتہ انقلاب گروپ ہی ہے, اس کے علاوہ دوسری تیسری ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, نہ کسی چیز کو ہم آپشن سمجھتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے کہ عزائم کے حوالے سے, کاموں کے حوالے سے الحمدللہ یہ 3 سال ہماری خبرنامہ نیوز نے انہوں نے کس طریقے سے کور کی ہیں چیزیں ہماری 3 سال کی. وہ 3 سال جو ہے نا وہ یہ ان کا کیمرہ بولتا ہے جی, ایک ریکارڈ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ تو بہت لمبی ہے, آپ کو بتانا شروع کروں. لیکن آگے جو ہمارے پلانز ہیں اس میں جو چیزیں پینڈنگ رہ گئی ہیں, جس میں سب سے پہلے فیز 1 کا کمپلیٹ ایل او پی, ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ایل او پی, کیونکہ کافی چیزیں ہماری پائپ لائن میں تھی اور آلموسٹ کمپلیٹ تھی, 10% 15% پینڈنگ تھی, وہ ان شاء اللہ ہم نے کمپلیٹ کر کے ایک پورے فیز 1 کا اور ایکسٹینشن کا ایل او پی, فیز 2 کا آلریڈی ہم نے ایل او پی کروایا اپنے ٹینیور میں, اور اس کا این او سی لینا ہے, وہ بھی مطلب 5% کام ہماری طرف سے پینڈنسی نہیں ہے, جو اداروں کی طرف سے پینڈنسی ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی. اور اس کے بعد فیز 2 کا کام ہے, تو اس میں ہم نے انشاءاللہ 1000 سے 1200 بندے فوراً جو ہے نا ودن 3 منتھس انشاءاللہ ہم نے ان کو پوزیشن دینی ہے. اور 1 کے حوالے سے جو چیزیں پینڈنگ رہ گئی ہیں, ڈی اسٹریٹس کا کام ہے, کچھ رہتا ہے کارپینٹنگ, وہ بھی ہماری پیمنٹس ہوئی ہیں, مطلب ڈیولپرس کو ہماری پیمنٹ ہوئی ہیں. بس اگر ہم ٹائم مل جاتا مزید تو کر لیتے, لیکن جو اصل میں ہوتا ہے یہ عرصہ 3 سال کا, 3 سال میں ہم نے 10 سے 15 سال کے, آپ اپنی ویڈیوز نکالیں گے نا سر جناح گارڈن کی, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام 10 سے 15 سال کی جو پینڈنگ. جی بالکل, نہیں وہ ریپڈلی ہوا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. تو وہ انشاءاللہ ہوگا. باقی جو بھی ٹیم آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, جو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, امید ہے اچھے لوگ آئیں گے, ایسے لوگ آئیں گے جو کام کرنا جانتے ہیں, کام کرنا سمجھتے ہیں, اور جن کو کام کرنے آتے ہیں. کیونکہ ہر بندے کا مطلب جو کام کرنے والے ہیں مخالفت دینے کی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. جو خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں ان کو نہ مخالف ہے کوئی, نہ کوئی حاکم ہے, ایسے ہی. تو ہم نے الحمدللہ کام کیا, کام کر کے دکھایا. تو وہ چیزیں, ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے کون مخالف ہے کون اپنا, ہمیں یہ ہے کہ بس یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ کامیابی ہے. شیام بھائی یہ بتائیے گا کہ کمیونٹی میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ تو ظاہر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. نئے امیدواران کے حوالے سے اور جو نئے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے, یہ بتائیے گا. نیو کینڈیڈیٹس کے حوالے سے تو ایسے ہے, ویسے تو کمیٹی اپلیکیشنز لے رہی ہے. جی جی. اور چیزیں ظاہر ہے کمیٹی کے لیے بھی مشکل ہے. ایک تو ہم نے وہ الیکشن والا طریقہ آپ کو بتایا ہوا, میں نے جس طرح کیا کہ یار جس کینڈیڈیٹ کے پہ آپ کو ہے کہ یار یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, اس پہ آپ جو ہے نا کینڈیڈیٹ لے آئیں, ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں گے, پتہ چلے گا. تو دوسرا میں یہی کہوں گا کہ کوئی کینڈیڈیٹ اگر مس ہو جاتا ہے, ایون اگر میں مس ہو جاتا ہوں, تو ہمارا کام کبھی بھی نہیں بنتا کہ گروپ کو چھوڑیں یا کسی اور گروپ کا سوچیں. جی جی. کیونکہ سسٹم کو ہم نے لے کے چل قائم رکھنا ہے. مطلب سسٹم چلتا رہے گا تو انشاءاللہ سب چلتے رہیں گے. مطلب کتنے ہمارے ڈیلرز بھائی ہیں ویلنگ تھے الیکشن کے حوالے سے, لیکن ان کو یہی پیغام دیا کہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ جب چل رہا ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے ان کو نظر بھی آئے گا 3 سال سسٹم جس طریقے سے چلا نا اس طرح نہیں کوئی اور چلا سکتا. بالکل صحیح. تو وہ اللہ کا شکر ہے اس ٹائم جو ٹیم ہے
یہ ایکسپیرینس ٹیم ہے. ٹھیک ہے کوئی چینجنگ ہوتی ہے جو کمیٹی کرے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکسپیرینس ٹیم کا یہ فائدہ ہے کہ ان کو چیزوں کا پتہ ہے, وہ پہلے دن سے چیزیں سیکھنا نہیں شروع ہو جائیں گے کہ 6 مہینے سال, پچھلی دفعہ ہم نے 6 مہینے سال سیکھنے میں اور لڑنے جھگڑنے میں لگا دیا. اس بار الحمدللہ وہ پروسیس ہمارا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس بار پہلے دن سے ڈیلیور ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 سال بھی جو 10-15 سال کے کام ہے وہ کر کے بتائے گا انشاءاللہ. اچھا شہزاد بھائی, ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے. یہاں پر ایک چیز چل رہی ہے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے, نئے گروپ آ رہے ہیں, ستی برادری آ گئی, کشمیر برادری آ گئی, جٹ برادری آ گئی, کوئی اور برادری آ گئی. تو اس طرح یہاں پر میرے خیال میں 50+ سے قریب تو یہاں پر برادریاں رہتی ہیں, کیونکہ یہ اسلام آباد ہے نا, یہاں پر ہر سائڈ سے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر آ کے آباد ہوئے ہیں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر برادری کو ایک سیٹ دی جائے. تو یہاں پر 50 سیٹیں یا 100 سیٹیں تو ہے نہیں, یہاں 13 سیٹیں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کوآرڈینیٹر ہے, ہاں, جو ساتھ کام کرنا چاہیے. ہمارے جو سیکرٹری تھے واجد نسیم صاحب, ان کا ایک چیز ہے کہ جو بندہ ولنگ ہے کام کرنے کے لیے, چاہے وہ ذمہ دار برادری سے ہے, ڈیلر برادری سے ہے, ریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, اگر وہ ولنگ ہے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے الحمدللہ ہمیشہ نا انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے. تو اس کے لیے سیٹیں بے تحاشا ہیں, مطلب وہ صرف 13 سیٹیں نہیں ہیں, سیٹیں نہیں بھی ہوں گی تو وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پروموٹ اس بندے کو کیا جو کام کرنے والا ہے. ان کی نظر میں کوئی برادری یا کوئی سسٹم کچھ نہیں ہے. تو حالانکہ وہ خود سائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کے جو کچھ سائی ہیں وہ ان کے مخالف بھی ہیں. تو یہ کوئی بیسیکلی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس کا جٹ برادری سے تعلق ہے یا گجر برادری سے تعلق ہے یا فلانی برادری سے تعلق ہے. یہاں پر تو ہم ساری برادریاں آ کے آباد ہوئی ہیں. تو یہ کینڈیڈیٹ والا جو کرائٹیریا نا, یہ میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہے. ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. تھینک یو. ذیشان صاحب کے ساتھ ایک مختصر ملاقات میں آپ نے یہ جانا کہ ان کے کیا عزائم ہیں آئندہ انتخابات میں. البدر انقلاب گروپ جو ہے وہ کس طرح کے عزائم رکھتا ہے اور وہ عوامی خدمت میں کس طریقے سے پیشہ رہے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا. مزید انشاءاللہ ہم ان دعا گو بھی ہیں ذیشان بھائی کے لیے کہ ان کا سارا پینل کامیابی حاصل کرے اور جتنے یہاں کے رہائشی لوگ ہیں وہ ایک سہولت اور آسانی ان سے حاصل کر سکیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.